البتہ جس وقت ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا تو طبیعت کے اندر انبساط آتا ہے، طبیعت کے اندر ایک نور اٹھتا ہے، طبیعت کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، تو اس وقت جی چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ کریں۔ تو ہمارے اکابر مشائخ تجربے کی بنیادوں پر یہ بتاتے ہیں کہ آپ زیادہ کر تو سکتے ہیں، زیادہ کر تو سکتے ہیں، لیکن لازم اپنے اوپر اتنا ہی سمجھیں جتنا تھوڑا سا ہے، اسی کو اپنی مقدار سمجھیں، اس زیادتی کو بس آپ جو ہے ایک تحفہ انعام سمجھیں، اس کو اس کا حساب نہ بنائیں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں جس دن زیادتی کی کہ اب سے مجھے اتنا ہی کرنا ہے، نہیں، اتنا ہی نہیں کرنا، کرنا تو اتنا ہی ہے جتنا بتایا گیا ہے، بس اتنا ہو گیا یہ اللہ کا انعام تھا۔ بھائی کسی آدمی کو 10,000 روپے کہیں سے تنخواہ ملتی ہے اور ایک مطلب 15,000 ملی، تو 15,000 سے اوپر کے 5 ملے، اس کو اب یہ اپنی تنخواہ کا جز نہ سمجھے بس یہ اتفاق سے اللہ کا انعام ہوا، مہربانی ہو کے مل گئی، باقی اصل تو میری یہ 10 ہی ہے اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ مل گئی، ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ملے۔ تو وہ جو زیادتی کے ساتھ کسی دن آپ نے عمل کیا، تو زیادتی کے ساتھ جو عمل ہوا اس عمل کو آپ اپنی اصل مقدار میں کاؤنٹ نہ کریں، اصل مقدار تو وہی عقل ترین جو مقرر کر رکھی ہے وہی سمجھیں، اور یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ بعض بزرگان دین نے، بعض مشائخ نے اپنے مریدوں کو یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ حضرت زیادہ ذکر کرنے کو دل کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے نصاب بتایا ہے اسی کو ڈبل کر لو، دوہرا کر لو، تو آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو ان کو اس طرح سے بھی کرا لیا، لیکن آپ کی مقدار تو سبق کی اتنی ہی ہے جتنا آپ کو بتایا گیا ہے۔ ہاں، جب آپ نے زیادہ کیا اور کرتے 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 اس سے کامل مناسبت ہو گئی، اب آپ کو کہا جائے گا اب آپ کی مقدار وہ ہے جس سے آپ کو مناسبت ہو گئی ہے، عقل سے ہٹ کر آپ یہاں آ گئے ہیں۔ بات سن آ گئی؟ اب یہ جو ذکر و اذکار ہیں ان کے کرنے سے باطن کے اندر ایک اجالا اور ایک نور نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ اجالا نور نصیب ہونے کے بعد اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں، اپنے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اس نور کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو دوسرے کام ہمیں سپرد کیے ہیں اس کی روشنی میں وہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس صلاحیت زبردست ہوتی ہے لیکن وہ ان صلاحیتوں سے آگے کام نہیں لیتے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کسی آدمی نے جیسی بھی خریدی، جیسی بھی تو جانتے ہیں نا، جیسی بھی خریدی، اور جیسی بھی خرید کر اس نے اپنے گارڈن میں کھڑی کر دی۔ کسی نے پوچھا بھی کہ یہ کس لیے؟ وہ گارڈن میں کبھی گھاس اگ جاتی ہے تو ذرا گھاس نکالنے کے لیے یہ جیسی بھی لیے، یا وہ ماچس کی ڈبی کئی مرتبہ گر جاتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے جیسی بھی منگوائی۔ اب جیسی بھی سے کام لیا جا رہا ہے ماچس کی ڈبی اٹھانے کا اور گھاس گارڈن میں سے گھاس نکالنے کا، جی، تو یہ اعلیٰ سے اسفل کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اللہ پاک نے جیسی بھی دی ہے تو جیسی بھی کے شاہ نشان کام کریں، کھڈے کھودیں، نہر کی توسیع کریں، نہر کی صفائی کریں، کنویں کھودیں، جی، اس کی وجہ سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ پہاڑوں کی چٹانیں ہٹائیں، ادھر سے ادھر منتقل کریں، پہاڑ تراش کے راستے بنائیں۔ تو جب اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب اللہ پاک نے نور کا اسٹوریج ہمیں دیا ہے اور اللہ پاک نے علم دیا ہے تو اس نور کی روشنی میں اس علم کو پھیلائیں، پھر وعظ و نصیحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق سمجھیں۔ بعض لوگ اتنے باتونی ہوتے ہیں، ان سے بات کرو تو اوہو، وہ تاریخ پیچھے کی کھول کے رکھ دیتے ہیں، مستقبل کے تاریخ کی روشنی میں مستقبل کے حالات بیان کر دیتے ہیں کہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے، اب اس ملک کی سیاست ایسے کروٹ لینے والی ہے، اور اب جو ہے اس کا پاسا پلٹنے والا ہے، اب یہ وہ زبردست، لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہے سوائے صبح سے شام تک روٹی کھانے کے، اور کوئی کام نہیں کرتے۔ باتیں اتنی شاندار، اور اللہ پاک نے علم بھی بہت جاندار دیا، سب کچھ، لیکن اپنے گھر سے باہر نکلتے نہیں، امت کو کچھ سمجھاتے نہیں، امت کو کچھ بتاتے نہیں۔ نوجوان آوارہ گردی میں گھومتے پھرتے ہیں، کئی مرتبہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جیسے ہو جاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ جی، یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جو مجھے علم دیا ہے اور ان نوجوانوں کو مجھ سے محبت دی ہے تو میں ان کو لے کے کچھ بیٹھوں، ان کو کسی عمل پہ کھڑا کروں، کبھی نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ عقل سے عقل مقدار اپنائیں
اور اس پہ دوام، اس پہ پابندی کے ساتھ جمیں. پھر اللہ رب العزت اس پابندی کی برکت سے جو ہمیں علم عطا فرمائیں گے، جو ہمیں نور عطا فرمائیں گے، اس نور کو ہم کام میں لائیں، اس کے ذریعے سے دوسرے کام کریں. ہم عام طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو تسبیحات پڑھ کر بس اپنا کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے. جب اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی دولت دی ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم پرائیویٹ لمیٹڈ اپنا عمل کر کے چپ چاپ رہیں نہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں، زیر اثر لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باپ سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حاکم سے محکوم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، استاد سے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر بڑے سے چھوٹے کے بارے میں سوال. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے توقع تاکی، ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر متنبع کرنا. بھائی یہ کیا کر رہے؟ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک بستی میں گیا تو وہاں صفوں کے نیچے یہاں بھی وہ ہٹلون بچھی ہوئی ہے، سرمئی سے رنگ کی، وہاں گرین سے رنگ کی ہٹلون بچھی ہوئی تھی. ٹھنڈا علاقہ تھا اور اللہ کے بندوں نے اس پہ صف بچھائی نہیں. اب جو بھی آ رہا ہے اور ایک دم سے ایک خاص قسم کی آواز اس میں رگڑ کے جیسے پیدا ہو رہی. پھر بڑے سے بڑے، جوان سے جوان، بچے سے بچے، جو بھی سجدے سے قاعدے کی طرف آ رہے ہیں وہ ہاتھ رگڑ کے، اور ایک سجدے سے دوسری سجدے میں جا رہے ہیں تو ہاتھ رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہاتھ رگڑتے ہوئے، اور اس کی چی 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 کی آواز آ رہی. کہ کیا تماشا ہے عجیب پوری مسجد میں. تو میں نے کسی سے دائیں بائیں سے سلام پھیرنے کا پوچھا، ہم کو یہ کہتے نہیں کہ کوئی کسی کو کہتا نہیں، کہنے جیسا ہی نہیں ہے. اچھا، اس لیے کہ کسی نے کہا ہوگا تو شور ہنگامہ ہوا ہوگا. ہم مسجد میں بیٹھے اور پھر ہم نے بہت احسن طریقے سے لوگوں کو بتایا. اتفاق سے ہمارا بچپن اس علاقے میں گزرا تھا تو میں نے ایک مرحوم بوڑھے حاجی صاحب تھے، ان کا نام لے کر کہا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کپڑے کی صف تھی اور میں ان کے پڑوس میں نماز پڑھ رہا تھا. نفل تھی کیونکہ چھوٹا سا تھا، وہ بڑے بزرگ تھے تو فرض نمازوں میں تو میں ان کے ساتھ جماعت میں نہیں تھا، تو نفل میں ساتھ میں ہو گئے. تو میں سجدے سے یوں ہاتھ کھینچ کے ایسے بیٹھتا اور یوں کر کے لے جاتا. تو انہوں نے کہا بیٹے سجدہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا، ہاتھ یوں اٹھا کے رکھنا چاہیے اور یوں اٹھا کے اپنے پہلوؤں پہ رکھنا چاہیے. بس وہ دن اور آج کا دن میں نے پھر یہ غلطی کبھی نہیں کی. تو کسی نے سمجھایا تبھی تو سمجھے. تو بھائی اگر کوئی سمجھائے گا نہیں یا آپ نے اس بات کا حد کر رکھا کہ ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے تو پھر بات الگ ہے. مگر یہ ارادہ تو نہیں آپ نے کیا کہ ہمیں سمجھنا نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں کیا، مگر تو پھر اب سمجھاتے ہیں یہ جو چیچی کر رہے تھے آپ لوگ یہ کیا چیز، مگر یہ غلط. اور یہ کہ یہ ہٹلون کی صف، کیا ہماری یہ مسجد اتنی غریب ہے اس کے لیے ہم کچھ سوچیں، کچھ انتظام کریں. صف نہیں ہے یہاں کہ صف ہے، مگر یہ تو نیچے بچھانے کی چیز ہے. کوئی یوں سوچے کہ بنیان تو میں نے پہن رکھا ہے، کرتا پہننے کی کیا ضرورت ہے، تو بات ٹھیک ہے، بات چلے گا. لیکن سلیقہ کس چیز کا نام ہے، ادب کس چیز کا نام ہے. بس میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی اور عصر کے بعد 10 منٹ یہ بات کی. مغرب کی نماز میں الحمدللہ ساری صفیں بچھی ہوئی تھی. میں کہا چلو کامیاب ہو گیا، تیر نشانے پہ لگا. پیارے نوجوان طلبہ عزیز، کسی کی نصیحت سننے کا بھی ظرف رکھیں اور کسی کو نصیحت کرنے کا بھی حوصلہ بنائیں اور اللہ سے یہ چیز مانگیں کہ اللہ مجھے بات کہنے کا احسن طریقہ عطا فرمائے. اس لیے کہ ہر بات کو کہنے کے 2 طریقے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. ایک مثبت اور ایک منفی. آپ مثبت طریقے سے بات کہو گے تو بات بنے گی اور منفی طریقے سے بات کہو گے تو بات بگڑے گی. چاہے وہ اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو. منفی طریقے سے بات کریں گے تو کام خراب ہوگا، مثبت طریقے سے بات کریں گے تو بات بنے گی. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اور اللہ سے یہ بات مانگیں کہ پیارے اللہ مجھے بات کہنے کا احسن طریقہ عطا فرمائے. ایک صاحب تھے دہلی کے اندر، پروفیسر تھے، وہ اپنے بچے سے پانی منگاتے تھے تو یوں نہیں کہ لڑکے ادھر آؤ پانی لے کر آؤ، کیا اچھلتے پھرتے والوں، چلو سیدھے تھا. اب ایک طریقہ تو یہ ہے، اب اس میں اچھل کود پہ اس کے جو ہے ڈانٹ بھی پڑ گئی اور پانی کا آرڈر دیا تو بچہ تھوڑا بزدل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ملول ہو جاتا ہے. تو ان کے کہنے کا طریقہ عجیب تھا، ارے پیارے منہ ادھر آؤ، جب آپ ہمیں پانی پلاتے ہیں نا تو وہ پانی بڑا میٹھا لگتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. اچھا ابو لاتا ہوں. گیا فوراً پانی لے کر آئے. تو بچے کی پانی لانے کی محنت پر اس کو ایک گویا دنیا ہی میں اجر مل گیا. اور اجر کیا کہ ابو کی طرف سے تعریف ہو گئی. تعریف کس کو پسند نہیں. تو کوئی بھی
بات ہم کریں، کوئی بھی کام کریں تو اس کے کرنے کا احسن طریقہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کام کے انجام دینے کا احسن طریقہ کیا ہے۔ آج جو گھر گھر کے اندر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، باپ کمانڈر بنا ہوا ہے، شوہر جو ہے حاکم بنا ہوا ہے، بیوی کو محکوم بنا رکھا ہے، اور گھر کے اندر ہٹو بچوں کی کیفیت ہے، بالکل ہر وقت ایمرجنسی لگی رہتی ہے۔ یہ گھر کو جیل بنا کے رکھنا، ایمرجنسی کی کنڈیشن میں رکھنا اور بالکل اس طرح سے ٹینشن میں رکھنا، یہ اچھی چیز نہیں۔ گھر کے اندر محبتوں کے ساتھ ہم رہیں، گھر کے اندر محبتوں کے ساتھ رہیں، چھوٹوں سے ہم کام لیں اس طرح سے کہ ان کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہمیں چھوٹا سمجھ کے ہمیں نوکر سمجھا جا رہا ہے، ان کی ہمت افزائی ہو۔ اور یہ دین ہمیں یہی بات سکھاتا ہے، یہ دین ہمیں یہی طریقہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی بہیو کریں، برتاؤ کریں تو وہ بہیو برتاؤ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی عزت نفس کا پورا خیال رہے۔ آج کل جو میرج لائف میں بہت جلدی سے خرابیاں آ رہی ہیں، اس کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تمنا اور توقعات بہت زیادہ رکھی ہوئی ہیں، توقعات زیادہ رکھی ہوئی ہے، اور توقعات جب پوری نہیں ہوتی تو پھر مس میچ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی نے بہت زیادہ اصرار اس بات کا کیا کہ مجھے فلاں جگہ نکاح کرنا ہے، ماں باپ نے بہت سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں وہی کرنا ہے، میری بہت اچھی کامیاب وہاں زندگی گزرے گی۔ اب ظاہری بات ہے، جس ماں نے اس کو جنم دیا، جس ماں کے پیٹ میں یہ 9 مہینہ رہی، 2 سال چھاتی سے لگ کے دودھ پیا، اس ماں کی جب بات نہ رکھی، جس باپ نے اس کی پڑھائی کا انتظام کیا، اس کی تربیت کا خیال رکھا، جب اس بات کا خیال نہ رکھا تو جس ساس سسر کے گھر میں جانے والی ہے، جو سگے ماں باپ نہیں ہے، تو کیا وہ ان کی بات مانیں گی؟ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لو میرج، یہ جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں 100% ناکام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کے رشتہ وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کے رشتہ وجود میں آیا، حرام لذات لی گئی، حرام باتیں ہوئیں، جی حرام باتوں میں زندگی کے قیمتی لمحات اور دن اور رات کے گزارے، نمازیں خراب کی، نیندیں خراب کی، تلاوت نہیں کی گئی، ذکر نہیں کیا گیا، نمازیں نہیں پڑھی گئی، جس کی بنیاد ہی حرام پر ہو، اب بتائیے اس سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ جو لو میرج ہوتے ہیں نا، محبت والی شادیاں، یہ 100% ناکام ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس میں جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، حقیقت بہت کم ہوتی ہے۔ لڑکا لکھتا ہے میں تمہارے آسمان کے تارے توڑ کے لا دوں گا، اب بتائیے ناممکن بات ہے کہ نہیں؟ اور نکاح ہونے کے بعد 1 کلو مٹھائی لا کے نہیں دے سکتا، تو جو ممکن ہے وہ تو کر نہیں رہا اور ناممکن کی باتیں کرتا ہے، میں تمہارے جان دے دوں گا۔ اندھیرے میں کمرے میں جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے اور کہتے ہیں جان دے دوں گا۔ تو یہ محبتوں کی شادی بالکل ناکام، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی حرام پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب لو میرج ہوتے ہیں محبت، تو لڑکی نے بھی ماں باپ کے حکم کو، ان کی باتوں کو، ان کے مشورے کو نظر انداز کیا، لڑکے نے بھی اپنے ماں باپ کے حکم کو، ان کے مشورے کو نظر انداز کیا، اور دونوں نے مل کر اللہ اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کیا۔ اب بتائیے کہاں سے برکت آئے گی؟ سچ بتاؤ۔ ایک بات، دوسری بنیادی بات، لڑکا چونکہ دیوانہ ہوتا ہے، یہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں، میں ایک مرد ہوں، آپ بھی سب مرد ہیں، اس لیے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ مرد موقع پرست ہوتے ہیں۔ اس لڑکے کو خواہشات کی تکمیل کرنی تھی اپنی، اس لیے اس نے جھوٹے دعوے کیے۔ لڑکی کمزور ہوتی ہے جذبات کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، اس نے اس کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے بھروسہ کر لیا تو وہ آئی رانی بن کر آئی۔ اب یہ کہتے ہیں وہ کھانا پکڑ، نہیں کھانا نہیں، چائنیز کھائیں گے، اس لیے کہ اسے لڑکی کو پتا ہے، اس نے اس بات کا یقین دلایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو لڑکی کو یہ لگا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جب محبت کرتا ہے تو اس کی قیمت ادا کرے نا۔ اب کھلائے باہر کا، کپڑے دھو دو، نہیں دھوبی سے دھلواؤ، یا کچھ مہمان آ رہے کھانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں پکاؤں گی، مہمان تمہارے ہیں باہر سے لے کر دو۔ اب انسائڈ اس کے ذہن میں یہ بات کام کر رہی ہے کہ محبت اس کو ہے، لہذا مجھے تھوڑے وہ دعوے میں نے تھوڑے کیے ہیں، اسی نے کیے، میں تو یہ کر کے دے دوں گا، یہ کر کے دے دوں گا، یہ تو وہ سب تو نہیں کروانا مجھے، لیکن یہ تو کر جو کہہ رہی ہوں، مہمان کو باہر سے کھانا کھلا، کپڑے لانڈری میں دھلوا،
جی کھانا پکانے کو کہہ رہا میں کھانا نہیں پکاؤں گا، آج تو طبیعت ٹھیک نہیں، آج آؤٹنگ پہ جائیں گے، باہر جا کے کھائیں گے۔ لہذا 2-5 دن یہ محبت کی شادی چلتی ہے اور اس کے بعد دونوں روتے ہیں اور وہ باتیں یاد کر کر کے روتے ہیں کہ تو نے ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا۔